अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान आज़म व्यूज़। दिन भर की अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज की खबर जो है बहुत ही दिलचस्प है, एक बहुत ही बड़ी खबर है और गैर मुतवक्को खबर है। इसका आप जो है जब आप सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी खबर ये है कि जनाब पीटीआई की बस हो गई है। बस इन अ सेंस कि अब उन्होंने फैसला कुन जो जंग है वो लड़ने का फ़ैसला कर लिया है, लेकिन उसके साथ साथ जो हिकमत है वो भी अब बरोकार आ रही है या लाई जा रही है। और उस हिकमत के अंदर एक बहुत ही बड़ी खबर पोशीदा है। वो खबर आपके सामने रखूँगा और उसके साथ साथ अहवाल रखूँगा जो कुछ कल जो है अडयाला जेल के बाहर हुआ, वो क्यों हुआ, वो किस कदर अफसोसनाक है और उसका आज जो नतीजा सामने आया वो क्या है। लेकिन उस सबसे पहले आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इमरान आज़म व्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का निशान ज़रूर दबाइए। तो पहली खबर जनाब ये है कि आज जो है अलीमा खान, इमरान खान की जो तीनों बहनें हैं, नूरीन खान, उज़्मा खान, उनसे बनी गाला में मुलाकात हुई है जो है महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की। उस मुलाकात के बाद जो है गुफ्तगू की मीडिया से, वो गुफ्तगू क्या है उससे पहले जो है आपको बता देते हैं कि कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जब इमरान खान की बहनें रात गई तक अडयाला जेल के बाहर बैठी रहीं। तकरीबन उन्होंने 10 घंटे से ज़ायद वहाँ पे अपने कारकुनान के साथ और कुछ पीटीआई के रहनुमाओं के हमरा जो है धरना दिया। ये अलग बात है कि पीटीआई के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर वो भी गायब थे और जो है सेक्रेटरी जनरल भी वहाँ से गायब थे, लेकिन शाहिद खटक और दूसरे जो उनके वकला और कुछ रहनुमा जो है वो केपीके के वहाँ पे मौजूद थे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी वहाँ पे मौजूद रहे। 10 घंटे से ज़्यादा जब ये धरना हो गया तो फिर पुलिस ने ज़बरदस्ती वहाँ से उन्हें उठाया, उन्हें घसीटा, उन्हें गाड़ियों में डाला और जाके चक्री इंटरचेंज के करीब कहीं उनको आज़ाद किया गया। और उसमें जो उनकी एक बहन है नूरीन खान, उन्हें जो है शदीद चोटें भी आई, उनके हाथ पे भी चोट आई। और जब उन्हें जो ख़वातीन एहलकार थी, पुलिस एहलकार, उन्होंने वहाँ पे घसीटा। और ये भी इल्ज़ाम अब उनकी तरफ से ये सामने आया है कि जब दीगर ख़वातीन को जब गिरफ़्तार किया गया और मर्दों और ख़वातीन को एक ही वैन के अंदर डाला गया, तो ये इंतहाई जो है अफसोसनाक है और इसकी हर सतह पर मज़म्मत की जानी चाहिए। ये रवैया किसी के साथ भी, ख़ास करके ख़वातीन के साथ, इमरान खान की बहनें हैं वो वहाँ पे पुरअमन तौर पर बैठी हुई हैं, आप उन्हें मिलने नहीं दे रहे जो है अपने भाई से, और वो कह रही है कि उन्हें कैद तनाई में रखा हुआ है, हमें उनकी सेहत के हवाले से तशवीश है। और अदालती हुक्म है, कई माह से जो है अदालत बार बार हुक्म दे रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्म था कि जो भी सलमान अकरम राजा जो भी फहरिस्त देंगे उसके मुताबिक लोगों को मिलाया जाएगा, तो उनके अहले खाना को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। वकला के मुलाकात में भी रुकावटें पैदा की जा रही हैं। तो उसके बाद उनके पास ऑप्शन क्या था, वो वहाँ पे बैठी हुई थी, उन्हें धरना दिया हुआ था और जिस तरह उनके सब ऊपर तशद्दुद किया गया। तो अब आते हैं जो है आगे वाली खबर पे कि आज बनी गाला में जो उन्होंने गुफ्तगू की, तो इसमें जनाब अल्लामा राजा जो नासिर अब्बास हैं, उन्होंने ये कहा कि हम यकजहती के लिए आए हैं इमरान खान की बहनों के साथ। गुज़श्ता रात जो जुल्म उन पर किया गया और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसके बाद उन्होंने कहा है कि 26वीं और 27वीं तरमीम के ज़रिए सिस्टम को गिरा दिया गया है और पीका एक्ट के ज़रिए मीडिया के गले में फंदा डाल दिया गया है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो वोट दिया, इससे सब एक्सपोज हो गए। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप का गज़ा के लिए जो एक रोड मैप है उसमें पाकिस्तान ने वोट दिया है, उसी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आने वाला जो जुमा है उस दिन हम भरपूर एहतजाज करेंगे और वो इम्तिहान का दिन होगा। इसके साथ साथ आगे महमूद खान अचकज़ई है, उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने ये कहा है कि एक गलतफहमी फैला दी गई है कि एक आदमी है जो बागी है, इसको तोड़ना है। ये 25 करोड़ इंसानों की लड़ाई है, ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर हुकूमत ले ली गई। जालिम हुक्मरान के सामने खड़ा होना जिहाद है, किसी की ताकत फ़िरौन से ज़्यादा नहीं। सबसे पूछगछ होगी। 9000 केसेस माफ़ कराने के बाद अभी काम जारी है। हमने अलम बगावत बुलंद किया है। इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी होगी, जो अदारे अपना अपना काम करें, इस पर सियासी जमातें दस्तखत करें। और फिर उन्होंने एक बहुत ही अहम बात की, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के दस्तखत मैं लेकर आऊँगा, बानी की ज़मानत हम देंगे कि वो किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
ایک اچھا سماجی معاہدہ کریں, پاکستان کو چلائیں. مطلب اب وہ جو میثاق جمہوریت کے بعد میثاق معیشت کی بات ہوتی تھی اور اب کوئی میثاق سیاست ٹائپ وہ بات کر رہے ہیں, وہ درست بات کر رہے ہیں. اور یہ محمود اچکزئی کے لہجے میں ایک لچک بھی ہے اور درست اپروچ بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے بیٹھنا ہوگا, ایک جو عمرانی معاہدے پر دستخط کرنا ہوں گے, اور جو بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی وہ دیتے ہیں کہ وہ کسی کو نہ انتقام کا نشانہ بنائیں گے اور وہ اس معاہدے پر دستخط بھی کریں گے, وہ دستخط لے کے آئیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم نے حکمران نہیں بننا, ہمارا آئین ہمیں واپس کر دو, ہمارا کسی جنرل, شریف یا زرداری سے کوئی اختلاف نہیں. اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان نے کہا ہے کہ گزشتہ رات ہمیں اکیلی نہیں تھی, دیگر خواتین بھی ہمارے ساتھ تھیں. ان کا جو ارادہ مجھے جیل میں بھیجنے کا ہے, یہ ہم سب بہنوں کو جیلوں میں بھیج دیں, جو ظلم کریں ہمیں پرواہ نہیں, ہم منگل کو پھر اڈیلا جائیں گے, چاہے مار دیں, ہمیں کوئی ڈر نہیں. اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان نے ایک پیغام جو ہے اپنے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی دے کہ بس کر دیں, ہمارے لوگوں نے بہت ماریں کھائی ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے پی ٹی آئی کی اپنے ویوز کے لیے, لائکس کے لیے جو ہے وہ لیڈروں کو لتاڑ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان جیل میں ہے, باہر کوئی کچھ نہیں کر رہا, پارٹی کچھ نہیں کر رہی, فلاں نہیں کر رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا کہ پارٹی اپنی جگہ جو کر رہی ہے درست کر رہی ہے, اور جو ہے ہم خاندان کے لوگ ہیں, ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں, لہٰذا آپ تھوڑا سا حوصلہ کریں. تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جو ہے لائکس ویوز کے چکر میں جو ہے اس وقت جو نیریٹو بنا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے بنا رہا ہے. جو باہر بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, ان کی ایک اپنی دنیا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو کل کی جو خبر ہے, وہاں جو گفتگو کی تھی علیمہ خان نے, اس میں 3 سے 4 لائنیں بڑی اہم ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے. اس میں علیمہ خان نے ایک بات جو کی تھی کہ عمران خان نے کہا ہے کہ قوم خود کو تیار کر لے, اب وقت آ گیا ہے, آزادی یا موت. انہوں نے کہا کہ اب یا اس نظام سے, ان لوگوں سے جو جبر کر رہے ہیں ہم پر, ان سے آزادی لیں گے یا پھر جو ہے ہمیں موت آ جائے گی. اس کے بعد علیمہ خان نے اپنے سارے ظلم کی وہ داستان بھی بتائی تھی, وہ سب کے سامنے جو ہے پہنچ چکی ہے. لیکن ایک بات انہوں نے بڑی اہم کی تھی, انہوں نے کہا ہے کہ 4 اگست کو کچھ لوگ عمران خان کے گھر آئے اور انہیں کہا کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا, اور اس کے بعد اب بانی کا یہ بیان آنا کہ آزادی کے لیے آپ تیار ہو جائیں, موت ہوگی یا آزادی ہوگی. انہوں نے کہا کہ 500 دن کا بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل چلا, انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی اور وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اب اس کے بعد پی ٹی آئی یقینی طور پر جو ہے ایک جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو ہے ایک اپنی تحریک بھی شروع کر رہی ہے, اور اس میں دن بہ دن جان آئے گی. لیکن اس سب کے بعد ایک بڑا ہی دلچسپ قسم کا فیصلہ ہوا ہے, اور وہ آج کی میرے خیال میں سب سے بڑی خبر ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب کے جو لب و لہجہ ہے, جو بیانات ہیں, جو گفتگو ہے, وہ کس نیج پہ ہے. ایسے لگ رہا ہے شاید وہ عمران خان سے بھی 2 ہاتھ ہیں, اور پورا خیبر پختونخوا کے نوجوان یا پی ٹی آئی ان کی جو آواز ہے اس سے ہم آنگ ہے. لیکن ایسے میں ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جس کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ ایک طرف آپ عدلیہ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, آئینی عدالت, 26ویں ترمیم, 27ویں آئینی ترمیم, اس کے نتیجے میں بننے والی عدالتوں کو بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عدالتیں اب ختم ہیں. یہ تمام ججز جتنے بھی ہیں, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے لے کے سب کمپرومائزڈ ہیں. اور اس کے بعد آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں کہ آپ خیبر پختونخوا حکومت میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے بیٹے کو آپ خیبر پختونخوا حکومت میں مشیر تعینات کر رہے ہیں. اور خیبر پختونخوا حکومت نے جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بیٹے ہیں بریسٹر ابراہیم خان آفریدی, انہیں اپنا لیگل ایڈوائزر تعینات کر دیا ہے. یہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس وقت میرے ہاتھ میں ہے, یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اب میں اس کو پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ جناب یہ گورننس سیکریٹریٹ, میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن, خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل, خیبر میڈیکل کالج, خیبر کالج آف ڈینٹسٹری, پشاور, خیبر پختونخوا. یہ جناب 5/11/2025 کے اوپر اس کی ڈیٹ ڈلی ہوئی ہے, اور بیج نمبر 137 اس کو لگا ہوا ہے, بریسٹر ابراہیم خان آفریدی, سبجیکٹ آفر لیٹر.
We are pleased to inform you that MTI, KTH, KMC, KCD is desirous of obtaining legal service in respect of looking after all entire legal matters of MTI, KTH, KMC, KCD on retainership basis. The term and conditions being offered by MTI, KTH, KMC, KCD are as follow. اور پھر نیچے جو اس کی تعیناتی کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہیں وہ تعینات کی گئی ہیں، اور اس آفر لیٹر میں کہا گیا ہے کہ یہ جو میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ہے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل، اور یہ سارے یہ خواہش مند ہیں آپ کو ایز اے لیگل ایڈوائزر تعینات کرنے کے لیے۔ پہلی میں ایک دو آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ بیرسٹر ابراہیم خان آفریدی شیل پرووائڈ آل لیگل سروسز انکلوڈنگ litigation in all courts of law and tribunal and at every forum when and where required, that is forum کا لکھا گیا ہے آگے سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹس، کورٹس آف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز، سول کورٹس، کورٹس آف مجسٹریٹ سروسز ٹریبونل، MTI appellate tribunal, ombuds persons, labor court, etc. However, he will be supported by other counsels engaged, etc. یہ وہ برسر ابراہیم خان آفریدی shall render legal opinion as and when required. تو یہ آگے لمبا چوڑا ایک لکھا ہوا ہے. تو جناب اب بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے اس عدلیہ کو بھی نہیں مانتے، ان ججز کو بھی نہیں مانتے، تو پھر PTI کے جو کارکنان ہیں، جو لوگ ہیں، آپ ان کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بیٹے کو ہی، ہو سکتا ہے وہ بہت کمپیٹنٹ ہوں، بیرسٹر ہیں، لیکن کیا کوئی اور ایسا شخص نہیں تھا جو خیبر پختونخوا حکومت کو ایز اے لیگل ایڈوائزر ریپریزنٹ کر سکتا؟ اور وہی عدلیہ اور وہی یحییٰ آفریدی جس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، جبر کیا، اور جو کچھ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں جو ہے جو دوسری طاقتیں ہیں، سیاستدان ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے ساتھ یہ عدلیہ اور یہ سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی برابر کے شریک ہیں، اور اس کے باوجود پھر آپ نے ان کے بیٹے کو ہی لیگل ایڈوائزر جو ہے تعینات کر دیا ہے. تو خیبر پختونخوا حکومت کو اور PTI کو اپنی اداؤں پہ بھی کچھ غور کرنا ہوگا، اور وہ جو سوشل میڈیا کے شیئر ہیں PTI کے، وہ بھی ذرا اس پہ لبکشائی کریں کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے. لیکن اگر ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ تھوڑی سی برف پگھلے اور PTI کچھ جو ہے چیزوں کو نارملائز کرنا چاہتی ہے اور بات چیت سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، کوئی جسٹس دینا چاہ رہی ہے، کوئی راہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، تو میں تو اس کا ضرور خیر مقدم کروں گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. عمران اعظم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.